بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغوش یو کے نے اپنے گلوبل پارٹنرز کے ساتھ مل کے، جس میں میجر پارٹنر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے، ری بلڈ غزہ کمپین شروع کی ہے۔ اور اس سے پہلے جب سے یہ جینوسائیڈ سٹارٹ ہوئی، الحمدللہ ہماری ٹیم گراؤنڈ میں موجود ہے۔ 20 کے قریب ہمارے والنٹیئرز غزہ کے اندر موجود ہیں، جارڈن میں اور ایجپٹ میں ہماری ٹیم موجود ہے۔ تو اس وقت تک ہم لوگ 13 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم غزہ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور ان لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کر چکے ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایڈ گئی ہے پاکستان سے، وہ الخدمت کے تھرو ہی گئی ہے۔ اور یو کے میں ہم لوگ پچھلے 16-17 مہینوں سے دن رات محنت کر کے ادھر کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی مدد سے ہم نے ایک میسیو ریسکیو ریہیبلیٹیشن کی کمپین جو ہے وہ ہم نے غزہ میں لانچ کی ہوئی ہے۔ بہت سارے اس میں ایئر ایمبولینسز اور شپس کے ذریعے سامان گیا، اور پھر کارگو کے ذریعے ہم نے جارڈن سے اور ایجپٹ سے سامان بھجوایا۔ غزہ کے اندر ہمارے اس وقت شیلٹر کیمپس ہیں، ٹینٹ ولیجز موجود ہیں۔ ہم غزہ کے اندر 2 اسکول چلا رہے ہیں، اور روزانہ کی بیس پہ تقریباً 3000 لوگوں کو ہاٹ میلز اور 3000 لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا کی جا رہا ہے۔ اور لاکھوں ڈالر کی ہم نے ادویات بھی غزہ میں پہنچائی ہیں۔ لیکن اس وقت ہم نے جو 5 میجر سکیمز ہیں جو ہم نے لانچ کی ہوئی ہیں ری بلڈ غزہ کیمپین میں، اس میں سے کچھ سکیم جو ہیں وہ انفراسٹرکچر ری بلڈنگ کی ہے، جس میں ہم غزہ میں 2 ہاسپٹلس کو ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک شہدائے خان یونس کلینک ہے، البندر کلینک، اس کو آغوش یو کے نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کمال ادوان ہاسپٹل کی ایک وارڈ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کنسٹرکٹ کریں گے۔ پھر ہم ایک شیلٹر ولیج بنا رہے ہیں جو اب تکمیل کی مراحل میں ہے، جس میں 400 فیملیز رہیں گی۔ اس کے اندر میڈیکل سینٹر، مسجد اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہوگی۔ وہ 1 سال کے لیے ہم نے زمین لیز پہ لی ہے جس پہ وہ بنے گا۔ تو پھر ہیومن کیپیسٹی بلڈنگ کے جو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، جس کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کمپین شروع کی ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ ہم غزہ کے اندر 2200 میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے غزہ سے سب سے زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹس لیے ہیں۔ 195 میڈیکل اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان میں ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن، آغوش یو کے اور کچھ اور چیریٹیز کی مدد سے ان اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں ان کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر رہی ہے۔ لیکن 2100 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس، میڈیکل اسٹوڈنٹس غزہ کے اندر ہیں جو اس وقت تمام ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایجوکیشن ختم ہو چکی تھی۔ تو پچھلے سال جون سے ہم نے آن لائن پورٹل کے ذریعے ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر پال میڈ اکیڈمی کے نام سے ایک پیلسٹینین ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ان کے ساتھ مل کے، اور الحمدللہ جو فائنل ایئرس کا گریجویٹس ہیں وہ دسمبر میں 90 اسٹوڈنٹس گریجویشن کر کے نکلے اس کی وجہ سے۔ اور ابھی ہم ان سب اسٹوڈنٹس جو ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکیں۔ تو ایک میسیو پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم نے ادھر ایک سگنیفیکنٹ کمپین لانچ کی ہے پورے یو کے میں۔ اور پھر غزہ میں ہزاروں آرفنز ہیں۔ یہ غزہ میں پہلے ہی 30,000 کے لگ بھگ یتیم بچے تھے، لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 20 سے 30,000 مزید یتیم بچے ہیں۔ 5,000 بچوں کو ہم نے ڈیٹا جمع کیا، اور ان کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں ہم اپنے گلوبل پارٹنرز کے ساتھ مل کے۔ تو ایک سگنیفیکنٹ ریہیبلیٹیشن کمپین ہے جس میں اسپیشلی جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو ہمیشہ کی طرح دنیا کے ہر ڈیزاسٹر میں دل کھول کے مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ایونٹس میں آ رہے ہیں۔ اس وقت تک ہم 4 جگہوں پہ میجر ایونٹس کر چکے ہیں، اور ابھی ہم مزید انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں مختلف جگہوں پہ ایونٹس کریں گے۔ اور سسٹر لارن بوتھ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان ایونٹس پہ ٹاک کرتی ہیں۔ This is not a conflict, it's a genocide. And it was actually planned years in advance by Israel. And reports from the Palestinian resistance are that they were acting in self-defense on October the 7th because they had heard about plans and were certain of plans to invade Gaza and cause massive casualties. And that was upcoming, and so they did October the 7th as a resistance to that. So it's actually a defensive act. So the whole framing of October the 7th has not been correctly put forward according to the resistance. So there's a lot here that hasn't been said. We know who's behind it. It's an American war for Israel. Very impressive because of their collaborations with organizations such as PALMED and GEM, who are involved directly on the ground with putting forward very important projects to rebuild medical centers and to rebuild the medical staff and the ability of the medical fraternity to function in Gaza. So that's why I'm with Agos. So without removing the political obstacles, and we know that not enough trucks are going in, we know that bulldozers are not fully allowed to clear the area, and we know that America is still blocking
the rebuilding unless it's done in their way with ethnic cleansing. So we have to sort out the politics in order for the rebuild to happen. But the will is there, and the money is there, and the ummah is there, and I think the world is there for this to happen, inshallah. British Pakistani community has always stepped up for Palestine and is absolutely united right now in their willingness, keenness, and determination to be a part of the biggest rebuild that our ummah has seen. I was last in Gaza in 2012. Right. 2012. But I am regularly in touch with friends on the ground, and I did go to Cairo last summer in 2024, and I visited families there and heard their stories and saw their conditions. America has never controlled Gaza. They won't be able to control Gaza, and they do not control Gaza. I think we should all be watching very, very carefully the pressure on Jordan. Jordan has taken, as far as we know, 2,000 injured children, which is a good thing to do. And if that is a way of buying Trump's silence with Jordan, then I think that's probably quite a good deal. Surprisingly, perhaps, Egypt has not gone along with the plan to displace the Palestinians into the desert. That's a surprise. Let's pray and keep the pressure on Egypt. तकरीबन 31 के करीब चैरिटी डिनर्स पूरे मुल्क में कर चुके हैं, जिसमें हज़ारों लोग शरीक हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जनरसली लोगों ने हमें डोनेट किया है। मैंने जिस तरह पहले ब्रीफ किया था कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट गज़ा में पिछले कुछ अरसे में चल चुके हैं, जो आगे मज़ीद चल रहे हैं। ज़रूरत उधर हर चीज़ की है। मैं अभी रिसेंटली 3 हफ़्ते पहले जॉर्डन में था, जिधर बहुत बड़ी एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई गज़ा को हेल्थ स्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में, और उधर हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली चीज़ें बिल्ड करने में। उधर गज़ा से एक मेडिकल डायरेक्टर था जो ऑनलाइन उन्होंने लाइव हमें ज्वाइन किया, तो उन्होंने बोला कि इस वक्त गज़ा में 10,000 ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनको सवेयर मेडिकल नीड्स हैं और गज़ा में उनका इलाज नहीं होता और उनको रीपैट्रिएट करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त आगोश यूके और अलखिदमत फाउंडेशन हम लोग उधर मौजूद थे, और अलखिदमत ने उधर ये कमिट किया कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक कैपेसिटी है कि हम वो 10,000 के 10,000 पाकिस्तान में पेशेंट्स लेके जा सकते हैं। तो हमने इस पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम भी शुरू किया है कि गज़ा में जो सवेयरली इंजर्ड लोग हैं उनको निकाला जाए, जो आगे पीछे के मुल्क हैं उनमें भी लेके जाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिसोर्सेज यूज़ करके, जिस तरह हम पहले मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तान लेकर गए, इस तरह हम पेशेंट्स भी पाकिस्तान लेके जाएंगे। हमारा टारगेट जो है मेनली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने का है, इसलिए कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं उन्होंने किसी वजह से सबसे पहले हेल्थ स्ट्रक्चर को टारगेट किया, क्योंकि लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हेल्थ स्ट्रक्चर को तबाह किया जाए। तो हमारी कोशिश है कि हेल्थ स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाए, कि हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, एम्बुलेंसेस दी जाएँ, मेडिसिन दी जाएँ और डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए। तो ये दोनों कामों पे हम काम कर रहे हैं। फूड और वाटर और शेल्टर ये भी एक ज़ाहिर साथ साथ चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी और भी चैरिटीज़ कर रही हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स मुख्तलिफ लोगों के साथ करके हम ये काम कर रहे हैं। टारगेट कितने हमने पैसे जितने रेस करने हैं, टू बी फेयर हमने कोई अपर लिमिट नहीं रखी है, क्योंकि चैरिटीज़ तो एक हद तक काम कर सकती हैं, और हमें जितने लोग डोनेट करेंगे, चैरिटी डिनर्स के अलावा भी बहुत सारी मसाजिद, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम उनसे तवक्को करेंगे और उनसे दरख्वास्त भी करेंगे हमारे साथ ताउन जारी रखें, क्योंकि ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा है और अगले कई सालों तक ये ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गज़ा के जो लोग हैं, फ़लस्तीन के जो लोग हैं इन जनरल, वो रेजिलियंट हैं, उन्हें अपनी ज़मीन से मोहब्बत है, और हमें भी गज़ा के लोगों से और फ़लस्तीन से, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत है। ये हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है, और उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े इंशाअल्लाह हम लोग देंगे। पिछले 1 साल से तो हम खुद उधर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। हमारी टीम है गज़ा के अंदर बेस्ड है जो काम कर रही है, और हमारा बड़ा फास्ट टर्न अराउंड है। हमें बाज़ मसाजिद ने एक दिन पैसे दिए फूड डिलीवर करने के, और तीसरे दिन हमने उनको रिकॉर्डिंग देकर एविडेंस भिजवाया। तो गज़ा के अंदर तो हमारी अपनी टीम मौजूद है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ बाज़ लोग जो हैं वो बाज़ चीज़ों में ज़्यादा स्पेशलिज्म है। जिस तरह अब हम जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये हम कुछ टर्की की चैरिटी है उनके साथ मिल के, वेस्ट बैंक में बिल्डर्स हैं जिनके साथ मिल के हम ये काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं, लेकिन हॉट फूड, वाटर, इस तरह की चीज़ें ये तो हम इंडिपेंडेंटली डायरेक्टली कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे पार्टनर्स की ज़रूरत है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोगों के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं। यूके से हम लोग तकरीबन 2.5 मिलियन इस टाइम तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल तकरीबन 13 मिलियन से ऊपर है, क्योंकि हमारे पार्टनर्स टर्की में, नॉर्वे में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है मौजूद हैं। तो उन सब से साथ मिल के हम लोग इस टाइम तक 13.5 मिलियन खर्च कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान के कैंपेन में हम 2 मिलियन मज़ीद यूके में रेज़ करेंगे, जो हम इंशाअल्लाह खर्च करेंगे। लेकिन जो हमारी ओवरऑल ग्लोबल जो सेटिंग है,
اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپ ٹو 20 ملین پاؤنڈز غزہ میں مزید خرچ کریں گے اگلے کچھ آنے والے دنوں میں. اسٹوڈنٹس کا تو جاری ہے، وہ ہم لوگ اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی جاری ہے. ہاسپٹل کا میں ابھی آتے ہوئے راستے میں گاڑی بھی میری ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی جارڈن میں ساتھیوں سے، اور ہم نے ان کو گرین سگنل دے دی کہ اب ہاسپٹل کی کنسٹرکشن جاری کرنی ہے. اس میں جو میجر آبسٹرکشن ہے اس وقت جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ نہیں آنے دے رہے ہیں، ہیوی ایکوپمنٹ وہ آنے نہیں دے رہے ہیں. لیکن ایک کلینک اسی ٹیم نے بلڈ کیا ہے رفح میں، اور ہمارا کلینک جو ہے یہ انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر یہ کلینک ریڈی ہو جائے گا تاکہ لوگ اس کو یوٹیلائز کر سکیں. ابھی وہ چل رہا ہے کلینک، لیکن بالکل بیسک فنکشنز کے ساتھ، لیکن اس میں جو مزید انفراسٹرکچر کی چینجز کرنی ہے ہماری توقع اگلے 2 مہینے کے اندر اندر ہم اس کو کریں گے. لیکن بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. وہ امید ہے کہ چیزیں الائن ہونا شروع ہوں گی، لیکن ہماری طرف سے کام شروع ہے ہیلتھ ری بلڈنگ پہ بھی. اس طرح ہمارا جو شیلٹر ولیج ہے، آغوش شیلٹر ولیج کے نام سے انشاءاللہ وہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، جہاں 400 فیملیز کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. 10,000 ہم پاکستان تو لے کے جائیں گے. ہم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہماری کیپیسٹی ہے پاکستان میں. یہ اس طرح کی کوئی بھی غزہ میں پیشنٹس لے کے جانے سے پہلے الخدمت اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اور ڈاکٹرز کا جو وائڈر نیٹ ورک ہے اس سے ہماری ڈسکشنز ہوئی تھی. اور پاکستان میں کیپیسٹی ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں، یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں جن میں ہزاروں پیشنٹس اکوموڈیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے. لیکن ریئلسٹکلی پاکستان میں کچھ 100 پیشنٹس ہی جا سکیں گے، ہزاروں تو نہیں جائیں گے. ہزاروں جو ہے اب جارڈن جو ہے وہ 3,000 پیشنٹ کی بیڈ کیپیسٹی ہے ان کے پاس، ایجپٹ کے پاس کیپیسٹی ہے. لیکن پاکستان میں انشاءاللہ ہم جتنے جارڈن اور ایجپٹ میں لوگ لے کے جائیں گے اتنے یا اس سے زیادہ ہی کوشش کریں گے. لیکن پاکستان میں کیپیسٹی موجود ہے. لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے تھرو جاتے ہیں. پاکستان میں ہر قسم کے علاج کی ضرورت موجود ہے، سہولت. لیکن بہرحال جو بھی پیشنٹ جائے گا پاکستان اس کا ٹریاج ہوگا، اور جو پاکستان میں جس چیز کو ہم ڈلیور کر سکیں گے اسی کو لے کر جائیں گے. The important message right now is that the good people of the world, the conscience of the world, gather together to begin to undo this great pain on the face of the earth, and to work with big organizations and to be a part of justice and peace and rebuilding.